نحمده وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، میں آپ کے سامنے انتہائی مختصر وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے حوالے سے اس کے فوائد و ثمرات اور اس کی برکات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ درود کا مطلب رحمت ہے۔ درود کا مطلب اگر ہم اللہ کی طرف سے مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں برساتا ہے، اور اگر درود فرشتوں کی طرف سے مراد لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت اور برکت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور یہی لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں جانب کھڑے ہونے والے لوگوں پر رحمت و برکات کا نزول فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمتیں فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 628 ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو شخص زیادہ سے زیادہ درود پڑھے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکھا برسائے گا، قیامت کے دن وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃً، کہ قیامت کا دن ہوگا میرے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھنے والے لوگ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے قیامت کے دن، اور درود پڑھنے والے بندے کو اللہ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ او سأل علی الوسیلۃ حقت علیہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور یا میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ کا سوال کرے تو قیامت کے دن اس کے لیے میری محمد کی شفاعت وہ فرض ہو گئی ہے، اس کا حق بن گیا ہے کہ جو بندہ سفارش چاہتا ہے وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھے۔ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ دو فائدے عطا فرماتے ہیں۔ دو فائدے کون سے ہیں وہ ہم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے دیکھتے ہیں کہ جب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کے اندر بھی آپ پر بہت زیادہ درود پڑھا کروں، تو آپ مجھے بتلائیں کہ میں آپ کے لیے اپنی دعا کے اندر کس قدر درود پڑھا کروں۔ تو آپ نے فرمایا ما شئت، جتنا تیرا دل کرے اتنا تو درود پڑھ لیا کر۔ انہوں نے کہا قلت الربع، میں نے کہا کہ چوتھا حصہ اگر میں درود پڑھ لوں اپنی دعا کے اندر تو تب ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما شئت فإن شئت فهو خیر لک، فرمایا جو تو چاہے، لیکن اگر تو درود زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ قلت، میں نے کہا، ابی بن کعب کہتے ہیں میں نے کہا فالنصف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر میں آدھے وقت میں اپنے لیے دعا مانگ لیا کروں گا اور آدھے وقت میں آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا، تو پھر ٹھیک ہے۔ امام کائنات نے فرمایا ما شئت فإن شئت، اگر تو چاہے تو اس طرح بھی کر لیا کر،
فَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر تو درود زیادہ کرے گا تو اس صورت میں تجھے فائدہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں قلت، میں نے کہا فَالثُّلُثَيْنِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھ لیا کروں گا اور 1 حصہ اپنے لیے دعا مانگ لیا کروں گا۔ قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، فرمایا جو تیرا دل کرے، لیکن اگر تو درود زیادہ کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو قل تو کہتے ہیں میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایسا کرتے ہیں کہ ساری دعا کے اندر صرف میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اگر تو اپنی دعا کے اندر صرف مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا رہے اور اپنے لیے کوئی چیز نہ مانگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تجھے 2 فائدے عطا فرمائے گا۔ پہلا فائدہ تکفی ہمک، اللہ تیری زندگی کے سارے دکھوں کو ختم فرما دے گا۔ آج آپ دیکھیں کتنے دکھ ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، لوگ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن اگر وہ درود پاک کو تھام لے اور درود پاک کو کثرت سے پڑھا کریں دعاؤں کے اندر، دعاؤں کے علاوہ، تکفی ہمک، اللہ ان کی زندگی کے دکھوں کو ختم فرما دے گا۔ اور دوسرا فائدہ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اور اللہ تیری زندگی کے پہلے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یعنی دنیا بھی مل گئی اور قیامت بھی مل گئی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی قیامت بھی سنور جائے، تو اس کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت اور حدیث نمبر 1999 ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس میں یہ ہے کہ جو بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ اس پر درود پڑھے گا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا، کائنات کا رب اس پر سلام بھیجے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ حدیث مصطفیٰ کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا من صلی علیہ صلاۃً صلیت علیہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر درود پڑھے گا میں اللہ اس پر رحمتیں برساؤں گا۔ ومن سلم علیہ سلمت علیہ، اور جو تجھ پر سلام پڑھے گا، سلامتی کی دعا کرے گا، میں عرش والا اللہ اس پر سلامتیاں نازل فرماؤں گا۔ اس قدر سعادت کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بندہ جڑ جائے، تو مسند احمد کی اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمتیں برساتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے پر سلامتیاں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، فرمایا جو بندہ 10 دفعہ صبح اور 10 دفعہ شام مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کروں گا۔ 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام، کوئی مشکل ہے؟ بہت آسان ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ہم دعا کرنا چاہیں اور دعا قبول کروانا چاہیں تو ہمیں اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اور اس کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، درود بھیجا، اور پھر میں نے اپنے لیے دعا کی۔
بعد میں نے اپنے لیے جب دعا مانگنی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا سال تو ہوتا اے میرے صحابی عبداللہ، اللہ سے سوال کرتا جا، تو جو سوال کرتا جائے گا اللہ تجھے عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ اکبر! کس قدر سعادت ہے کہ جو انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔